السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وضو کے باب میں آج جو باب ہے وضو کی کتاب میں کتاب الوضو میں باب ہے مسح الرأس کلہ لقول اللہ تعالی، سارے سر کا مسح کرنا، مسح الرأس مسح کرنا سر کا، کلہ سارے کے سارے کا، لقول اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق، وامسحوا برؤوسکم یہ سورہ المائدہ میں آیت آئی ہے، اور مسح کرو اپنے سروں کا، ٹھیک ہے، یعنی سروں کا مسح کیا جائے گا وضو میں۔ اور اس میں باب کیا ہے، یعنی ایک طرح سے مسئلہ کیا ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے گا۔ وقال ابن المسیب، اور ابن مسیب نے کہا، المرأۃ بمنزلۃ الرجل کہ عورت بھی مرد کی طرح ہے، تمسح علی رأسہا کہ وہ بھی مسح کرے گی اپنے پورے سر کا۔ وسئل مالک، اور امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ایجزئ ان یمسح بعض الرأس کہ کیا تھوڑے سر کا مسح بھی کافی ہے، بعض الرأس یعنی سر کے تھوڑے حصے کا بھی۔ فاحتج بحدیث عبداللہ ابن زید، تو انہوں نے عبداللہ بن زید کی حدیث سے دلیل لی۔ اب اس میں حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 185 ہے، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابیہ ان رجلا قال لعبداللہ ابن زید وهو جد عمرو ابن یحیی اتستطیع ان ترینی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ۔ ترجمہ ہے، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہوں نے عمرو بن یحییٰ مازنی سے، انہوں نے اپنے باپ یحییٰ بن عمارہ سے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا جو عمرو بن یحییٰ کے دادا تھے، کیا تم مجھ کو بتلا سکتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر وضو کیا کرتے تھے، یعنی انتری یعنی کیا تم مجھے دکھا سکتے ہو، بتا سکتے ہو، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ۔ فقال عبداللہ ابن زید، تو عبداللہ بن زید نے کہا، نام جی ہاں، فدعا بماء تو انہوں نے پانی منگوایا، دعا ہوتا ہے نا مانگنا یا پکارنا، ٹھیک ہے، تو پانی منگوایا، فافرغ علی یدہ فغسل مرتین پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اس کو ڈالا اور 2 بار دھویا، فغسل دھویا مرتین 2 دفعہ، ثم مدمد واستنثر ثلاثا اس کے بعد 3 بار کلی کی اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا یعنی ناک سنکا، ثم غسل وجہہ ثلاثا پھر انہوں نے اپنا منہ 3 بار دھویا، ثم غسل یدیہ مرتین الی المرفقین پھر اس کے بعد انہوں نے دونوں ہاتھوں کو 2 بار کوہنیوں تک دھویا، ثم مسح رأسہ پھر اپنے سر کا مسح کیا، بیدیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے، فاقبل بہما وادبر تو پھر اس کو آگے سے لے گئے اور پیچھے سے لائے، یعنی پہلے سر کے آگے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے اور پھر آگے کی طرف لائے۔ بدا بمقدم رأسہ شروع کیا انہوں نے سر کے مقدم یعنی آگے کے حصے سے، حتی ذہب بہما یہاں تک کہ ان دونوں کو لے گئے، الی کفاہ یعنی سر کی گدی تک، ثم ردہما پھر لوٹایا ان دونوں کو یعنی جہاں سے شروع کیا تھا، الی المکان الذی بدا منہ یعنی اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے مسح شروع کیا تھا، ثم غسل رجلیہ پھر اس کے بعد انہوں نے دونوں پاؤں دھوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث کے مطابق مسح کا صحیح طریقہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور وہ پہلے انہوں نے قرآن کی آیت بیان کی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پورے سر کا مسح وضو کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے، اور تو انہوں نے ان کو وضو کر کے دکھایا۔ اور یہاں پر جو باب ہے اس حدیث کا وہ یہ ہے کہ ہم نے فوکس کرنا ہے کہ پورے سر کا مسح کیا، دونوں ہاتھوں کو پہلے آگے سے پیچھے لے کے گئے ہیں گدی تک،
ٹھیک ہے، یہ بالوں کا مسا نہیں ہو رہا، یاد رکھیے، یعنی سارے بال، اب عورتوں کے بال تو لمبے ہوتے ہیں نا، لیکن عورتوں کے لیے ایک بات انہوں نے بیان کی کہ عورتوں کے لیے بھی مسا ایسا ہی ہوگا جیسا مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں کے لیے، یہ نہیں ہے کہ مرد کا کوئی الگ مسا ہے اور عورت الگ طرح سے کرے گی۔ تو یہ جو ہمارے ہاں روایت یا اپنے بڑے بوڑھوں کی دیکھا دیکھی پایا جاتا ہے نا کہ چوتھائی سر کا مسا کر لیتے ہیں، یا عورت نے سر پہ دوپٹہ رکھا ہوتا تو بس تھوڑا سا مسا کیا اور دوبارہ دوپٹے کو واپس رکھ دیا، وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کو حجاب کی مجبوری کی وجہ سے، اور بارہا ایسا ہوتا ہے، میں نے خود بھی اس کا تجربہ کیا کہ آپ کو کسی ایسی جگہ وضو کرنا پڑتا ہے جہاں پر آپ کو اپنے حجاب کو کی بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے اور وضو بھی آپ کر رہے ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایک پراپر اپنے حجاب میں ہیں تو اس کو آپ لوز کر لیں اور دونوں ہاتھوں کو آگے سے، یعنی یہ جو ماتھے کا نشان ہے، یعنی بازوں کا بالوں کی بات نہیں ہو رہی، سر جہاں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب آپ منہ دھوئیں گے تو پیشانی سے لے کر، یعنی اوپر جو یہ سامنے کی دو ہڈیوں کے ساتھ جو لائن ہے اوپر کی، اور اس کے بعد ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ تو آپ کے چہرے کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سر شروع ہو جاتا ہے، چاہے کسی کے بال ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں سے لے جا کر گدی تک پیچھے، وہاں تک آپ نے ہاتھ لے جانے، پھر واپس لے کر آنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سر، پورے سر کا مسا ہو گیا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 186 ہے، حدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب عن عمرو عن ابیہ شہدت عمر ابن ابی حسن سأل عبداللہ ابن زید عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بطور من ماء، اور یہاں جو باب ہے وہ غسل الرجلین الی الکعبین، کہ دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے جائیں گے۔ ترجمہ ہے، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ہم سے وہیب نے، انہوں نے عمر بن یحییٰ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے کہا میں عمر بن ابی حسن اپنے چچا کے پاس موجود تھا، تو انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے وضو کرتے تھے، فدعا بطور من ماء، تو انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا، کھلا تھوڑا برتن ہوتا نا، وہ پانی، اس میں پانی تھا، فتودع لہم وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا وضو کر کے لوگوں کو بتلایا۔ فَأَكْفَى عَلَى يَدِهِ مِنَ الطَّوْرِ، تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تشت میں سے پانی لیا اپنی ہتھیلیوں پر، ٹھیک ہے، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، تو دونوں ہاتھوں پر پانی ڈال کر ان کو 3 دفعہ دھویا، ثم ادخل يده في الطور، اس کے بعد پھر سے تشت میں ہاتھ ڈالا، فمدمدہ، تو کلی کی، واستنشقا، اور ناک میں پانی ڈالا، واستنثرا، تو ناک کو صاف کیا جیسے سنکتے ہیں نا اس طرح، ثلاثہ غرفات، اور 3 چلوؤں سے۔ سورہ البقرہ میں آپ غرفہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو تھا نا کہ چلو بھر پانی پینے کی اجازت تھی، وہ جو طالوت اور جالوت کی قوم آپس میں آمنے سامنے آئی تھی، وہاں پر آپ یہ لفظ پڑھ رہے ہیں، تو 1 چلو پانی کی اجازت دی گئی تھی، تو غرفات کتنے ہیں یہاں پر؟ زیادہ چلو ہیں، ثلاثہ، 3 دفعہ انہوں نے اس طرح کیا، 3 چلوؤں سے ہی کیا۔ ثم ادخل یدہ، پھر داخل کیا اپنا ہاتھ، یعنی اس میں پھر سے پانی لیا، فغسل یدیہ مرتین الی المرفقین مرتین، اور پھر اپنا ہاتھ اس میں ڈال کر، وہ ثلاثہ والی، وہ جو وجہہ والی لائن ہے وہ رہ گئی، ثم ادخل یدہ فغسل وجہہ ثلاثا، اس کے بعد پھر سے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا، یعنی پانی لیا تو اس سے 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھویا، ثم ادخل یدہ فغسل یدیہ مرتین الی المرفقین مرتین، اس کے بعد پھر اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھویا، ثم ادخل یدہ فمسح رأسہ، پھر اپنا ہاتھ داخل کیا اور اس کے بعد سر کا مسح کیا، فاقبل بہما، تو لے گئے دونوں کو آگے سے، یعنی پیچھے کی طرف، وادبر مرۃ واحدۃ، اور پیچھے سے لائے ایک ہی بار، ثم غسل رجلیہ الی الکعبین،
اور اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں کو دھویا ٹخنوں تک، ٹھیک ہے، یہ جو سائڈ پہ آپ کی ہڈیاں ہوتی ہیں نا وہاں تک پورا پاؤں شمار ہوتا ہے، وہاں تک دھونا ہے۔ جیسے بازوؤں کو دھونا ہے تو کوہنیاں بیچ میں شامل ہوں گی، اور جب ہاتھوں کو دھونا ہے تو ہاتھوں کی یہ جو جس کو گٹ کہتے ہیں نا، یا آپ اس کو کیا کہیں گے، ہڈی جو ہوتی ہے وہاں تک آپ اس کو ہاتھوں کو دھوئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اب اس حدیث سے وہ ویسے تو باقی ساری چیزیں بھی دوبارہ سے رپیٹ ہو رہی ہیں اور ہماری یعنی کہ ریمائنڈر ایک طرح سے ہو رہا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ کس باب میں یہ حدیث لائے ہیں کہ ٹخنوں تک پاؤں دھونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب پاؤں کہے جائیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ صرف نیچے نیچے ایڑیوں تک رہ جائیں، ٹھیک ہے۔ ایڑیوں کے لیے پیچھے ہم پڑھ رہے تھے نا کہ ایڑیاں شامل ہیں پاؤں میں، اور ان کو خشک نہیں چھوڑنا، اور خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اب پاؤں کی حد کہاں تک شمار ہوتی ہے؟ ٹخنوں تک، جو ہڈیاں ہیں آپ کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو وضو کا پانی ہے یہ قیامت والے دن مومن کے لیے روشنی ہوگا، یعنی یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے مومنین کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو وضو کے اعضاء سے پہچان لیں گے۔ تو پھر ایک حدیث کی روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر جو کوئی چاہے تو اپنی روشنی کو بڑھا لے، ٹھیک ہے۔ اب اس بڑھانے میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے 3 دفعہ کر لیا ہے، فرض پورا ہو گیا تو آپ 4-5 دفعہ یعنی پانی سے دھوتے ہی رہیں، بلکہ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوہنیوں تک بازو دھونے ہیں تو تھوڑا اوپر تک دھو لیے، اسی طرح ٹخنوں تک پاؤں دھونے ہیں تو تھوڑا اوپر تک کر لیے، ٹھیک۔ اور گرمیوں میں تو یہ کرنا آسان بھی ہوتا ہے اور اس میں بندہ انجوائے بھی کرتا ہے، اور صحابہ اسی حدیث کی وجہ سے کہ یعنی کہ وہ روشن ہوں گے وہ حصے، تو وہ اپنی روشنی کو بڑھانے کے لیے وہ یہ کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ٹانگیں بھی اور اسی طرح۔ اچھا، اس کے بعد اگلی حدیث، یہ اس میں سب کچھ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بنیادی طور پر مسح بھی بتا دیا دوبارہ، اور ٹخنوں تک جو ہیں دونوں پاؤں دھوئے جا رہے ہیں۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 187۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا الحکم قال سمعت ابا جحیفۃ یقول خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرۃ، اور یہاں سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے کہا، ہم سے حکم نے کہا، میں نے ابو جحیفہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجراتی دوپہر کو ہم پر برآمد ہوئے، فأوتي بوضوء فتوضأ، تو آپ کے پاس لایا گیا وضو کا پانی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ فجعل الناس یأخذون من فضل وضوئه، فضل کا مطلب ہوتا ہے جو بچا ہوا پانی ہے نا، ایکسٹرا ہے، تو لوگ کیا کرنے لگے، فجعل الناس، تو کرنے لگے لوگ رسول صلی اللہ ان کے وضو کا بچا ہوا پانی لینے لگے۔ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، تو پھر اس کو اپنے بدن پر مرنے لگے، یعنی مسح جیسے ہوتا ہے نا کہ ہاتھ گیلے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی سے، اور برکت کے لیے ان کو ہاتھوں کو اپنے جسم پر ملنے لگے۔ فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر رکعتین والعصر رکعتین وبین یدیہ انزۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھیں اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں، اور ظاہر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ تھے اور باہر ہیں کہیں تو سفر پر تھے تو قصر نماز ادا کی گئی اور جمع کی گئی ظہر اور عصر کی۔ وبین یدیہ، اور آپ کے آگے انزتن ایک برچھی گڑی تھی، اور یہ برچھی دراصل کس لیے تھی؟ سترے کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ حدیث جو ہے ہمیں وضو کے بارے میں بتا رہی ہے، اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو برکت کے طور پر صحابہ استعمال کریں اس بارے میں ہمیں بتا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باب اس میں یہی ہے کہ بابو استعمالی فضلی وضوء الناس، کہ لوگوں کے وضو کے پانی سے جو بچ جائے اس کا استعمال کرنا۔ وَأَمَرَ جریر ابن عبداللہ أَهْلَهُ أَن يَتَوَضَّؤوا بِفَضْلِ سَوَاقِهِ، اور جریر بن عبداللہ نے اپنے گھر والوں سے کہا ان کی مسواک کرنے کے بعد جو پانی بچ رہا ہو اس سے وضو کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سوال جو یہ ذہن میں یہ شاید آ رہا ہو کہ
یعنی اتنی کنجوسی کیوں ہو رہی ہے کہ تھوڑا سا پانی جو بچا ہوا ہے اس کو وہ استعمال کیا جا رہا ہے، یا مسواک کر کے ہم، ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہمارے ہاتھ تھوڑے مسواک والے ہوتے ہیں، ہم انہی سے ہی برتن سے پانی لے رہے ہوتے ہیں تو برتن میں بھی مسواک کا تھوڑا اثر رہ جاتا ہے، تو ہماری تو خیر عادت ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، گرا دیتے ہیں، ضائع کر دیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پانی ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو ضائع کرنے سے روکا گیا ہے، خواہ آپ کے پاس کتنا ہی پانی ہو، ٹھیک ہے۔ ایک روایت کے مطابق اگر تم سمندر کے کنارے بیٹھے بھی وضو کر رہے ہو نا تو پھر بھی پانی کو ضائع نہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی اتنا ہی لو جتنی تمہاری ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی اللہ نہ کرے آپ ہم میں سے بھی کوئی ایسی کسی حالت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ پانی ہی نہیں ہے، تھوڑا سا ہی پانی ہے، آپ اسی کو استعمال کر رہے ہیں، اسی سے مسواک یا برش کر رہے ہیں، اسی کو پی رہے ہیں اور اسی سے آپ کو وضو کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اب یہ جو بچا ہوا پانی ہے یہ پتہ نہیں نجس ہے اور اس سے وضو نہیں ہو سکتا، تو امام بخاری نے یہ باب لا کر دراصل اس قول کا رد کیا، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کا انہوں نے یہ فرمایا، اس میں پہلے جو جریر بن عبداللہ سے مروی آ رہا ہے کہ انہوں نے مسواک کر کے اس کا سرا پانی میں ڈبو دیتے تھے۔ آپ میں سے جو بھی مسواک یوز کرتا ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ مسواک ڈرائی ہو جاتی ہیں، ان کو پانی میں رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر جب آپ کرنے لگتے ہیں تو وہ زیادہ بااثر ہوتی ہیں۔ تو اب جب آپ نے کسی پانی میں مسواک کو ڈپ کر دیا ہے تو ظاہر ہے وہ استعمال شدہ ہو گیا، تو لیکن جب انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ میری مسواک کا بچا ہوا ہی پانی لے آؤ اور اسی سے وضو کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پانی پاک ہے، نجس نہیں ہے، تو آپ بھی اس سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وضو کرنے والے کے اعضاء سے جو پانی ٹپکے وہ پاک ہے، اس کی دلیل انہوں نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا کر دی ہے۔ ویسے تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو برکت کے طور پر اپنے اوپر مل رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ ایسا خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا کہ میرے بعد امت اس بچے ہوئے پانی کو یعنی کہ اسی طرح کرے گی، اور اگر یہ پانی نجس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان سارے صحابہ نے اس کے بعد نماز بھی ادا کرنی تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی ناپاک چیز جب تک کہ پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ نہ بدلے پانی ناپاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پانی کے بارے میں آیا کہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، یہاں تک کہ کوئی ناپاک چیز اس کا رنگ، بو یا ذائقہ بدل دے، ٹھیک۔ تو اگر چیز پاک ہے جو اس میں ڈالی گئی ہے تو اس سے آپ بغیر کسی شک و شبے کے وضو کر سکتے ہیں، اور اس کو ویسے بھی جہاں اگر آپ کو کہیں استعمال کرنا ہے تو استعمال کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 188 ہے، حدثنا علی وقال ابو موسیٰ، اسی کی آگے انہوں نے ایک اور روایت بیان کی ہے، دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فیہ ماء، کہ ابو موسیٰ کہتے ہیں، دوسری حدیث کی روایت یہاں پر بیان کر رہے ہیں، ایک دوسری حدیث میں ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا، دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح، ایک پیالہ منگوایا، فیہ ماء، اس میں پانی تھا، فغسل یدیہ، تو دھوئے اس سے اپنے دونوں ہاتھ، ووجہہ فیہ، اور اپنا منہ دھویا اسی پیالے میں، ومجّ فیہ، اور اس میں کلی فرمائی، ثم قال لہما، پھر فرمایا ان سے، اشربا منہ، اس کو پی لو، وافرغا علی وجوہکما ونحورکما، اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو استعمال شدہ پانی پاک ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ آدمی کے منہ کا لعاب نجس نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ناپاک نہیں ہوتا، اگر کہیں آپ مومن اپنا منہ تھوک پھینک دیتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس سے دونوں پانی پی لو اور اپنے منہ اور سینوں پر ڈال دو، تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ وہ
یعنی برکت کے حصول کے لیے یہ کیا جائے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی کیا کہا گیا ہے کہ اس کو کسی نیک صالح بندے کی وہ گھٹی دلوائی جائے. یعنی پہلی غذا جو بچے کے منہ میں جائے وہ آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں سنت کی پیروی میں ہی. کیونکہ جیسے ایک صحابیہ تھی، انہوں نے بچے کو کچھ نہیں تھا کھلایا اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو چبا کر اس کا جو تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے نا کہ نرم، جو بچے کے اندر حلق میں نہ پھنسے، وہ اس کے منہ میں لگایا اور بڑے شوق سے کھانے لگا. تو اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کھجور کے ساتھ بھی تھوک شامل تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چبایا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں، کیونکہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں، لیکن کوئی بھی نیک شخص جس سے آپ گھٹی دلوانا چاہتے ہیں تو گھٹی کے دینے کا طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تھوک بھی انسان کے نکلا جو ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر واضح طور پر آ رہا ہے ومجہ فیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کلی فرمائی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کو پی لو اور اس کو اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی ہے، اور اس میں بھی وہی روایت ہی آ رہی ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے کہ وقال ابو موسیٰ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فیہ ماء فغسل یدیہ ووجہہ فیہ ومجہ فیہ ثم قال لہما اشربا منہ وافرغا علی وجوہکما ونحورکما. حدیث نمبر 189 ہے. حدثنا علی ابن عبداللہ قال حدثنا یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد قال حدثنا ابی عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرنی محمود ابن ربیع قال وهو الذی مجّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی وجہہ. اور اس میں ترجمہ ہے، ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ہم سے میرے باپ نے، انہوں نے صالح بن کیسان سے، انہوں نے ابن شہاب سے کہا، مجھ سے محمود بن ربی نے بیان کیا، اور یہ محمود وہی ہیں جس کے منہ پر صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی تھی. وَهُوَ غُلَامٌ مِّن بِئْرِهِمْ، اور وہ اس وقت بچے تھے ان کے کنویں کے پانی سے، اور یعنی جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنویں سے پانی سے یعنی پیا ہے، اور اس کے بعد ان کے چہرے پر کلی کی. وقال عروة عن المسور وغیرہ یصدق کل واحد منہما صاحبہ. اور عروہ نے مسور بن مخرمہ وغیرہ یعنی مروان سے روایت کی، ہر ایک اپنے آدمی کو یعنی ساتھی کو سچا بتاتا تھا. یعنی یصدق کل واحد منہما صاحبہ، یعنی وہ ایک دوسرے کو کی تصدیق کرتے تھے کہ یہ روایت درست ہے. وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے، قادو یقتتلون علی وضوئہ، تو قریب ہوتا تھا کہ آپ کے وضو کے پانی پر لڑیں. یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنے کے لیے وہ آپس میں یعنی لڑتے بھی تھے. یقتتلون آ رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اور یہ واقعہ جو ہے یعنی یہ لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا یہاں پر امام بخاری نے یہاں پر لائے ہیں، اور صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. اور اس میں جب مشرکین کی طرف سے عربہ بن مسعود ثقفی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے. آپ کو پتہ نا صلح حدیبیہ کی جب شرائط طے ہو رہی تھیں تو بار بار سفیر بھیجے جا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ وہ آئے تو انہوں نے واپس جا کر مشرکوں سے جا کر یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے ہیں، ایسے ان کے جانثار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے جو پانی بچ رہتا ہے اس کو لینے کے لیے ایسے گرتے ہیں کہ جیسے آپس میں ہی لڑ مریں گے. یعنی آپس یقتتلون آ رہا ہے نا کہ یعنی آپس میں بہت لڑ کے قریب ہوتا تھا کہ لڑائی کریں، اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ دراصل اس نے واپس جا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت کا بیان بتایا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کہاں تو صحابہ کی محبت کیا تھی، اور ہم اپنی محبت کا ذرا جائزہ لیں کہ
قرآن تو ہم یعنی یومیہ قرآن الفجر مشہود ہوتا ہے، اور صبح کی 2 آیتیں سیکھنا جو ہے 2 بڑی بڑی سواریوں کے حاصل کرنے سے بھی بہت بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث ہماری زندگیوں میں کتنی شامل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی نعتیں پڑھ دے یا سال میں ایک دفعہ کوئی میلاد منا دے، یا انہی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑتے رہیں کہ مجھے رسول سے بڑی محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ ہوگا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار کتنے ہیں، یعنی آپ کس حد تک اطاعت رسول کرتے ہیں۔ اور اطاعت رسول ہو نہیں سکتی جب تک کہ سنتوں کا ہی نہیں پتہ ہوگا، حدیث کا ہی نہیں پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام کی محبت کیسی تھی، اور یہ ان کے یعنی کہ ایمان کی علامت تھی نا۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ سے اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، لیکن ان کی لائی ہوئی شریعت پر ہم کس حد تک عمل پیرا ہیں، یہ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد حدیث نمبر 190 کر لیتے ہیں۔ ہم نے شروع کی ہے 185 سے، جی ایک آخری حدیث اور کر لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 190، حدثنا عبد الرحمن ابن یونس قال حدثنا حاتم ابن اسماعیل عن الجادی قال سمعت السائب ابن یزید یقول ذهبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ترجمہ ہے کہ ہم سے عبد الرحمن بن یونس نے بیان کیا، ہم سے حاتم ابن اسماعیل نے، انہوں نے جاد بن عبد الرحمن سے انہوں نے کہا میں نے سائب بن یزید سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میری خالہ ذہابت لے گئی مجھ کو میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان نبنا اختی وجیعن فمسح رأسی ودعا لی بالبرکتی، کہ یا رسول اللہ یہ میرا بھانجا ابنا اختی میری بہن کا بیٹا، انا ابنا اختی میری بہن کا بیٹا وجیعن بیمار ہے، فمسح رأسی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب یہ وہ بھانجے فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دعا لی اور میرے لیے دعا کی، برکت کی، بالبرکتی برکت کی، ثم تودع فشربت من وضوئہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو سے بچا ہوا پانی پی لیا، ثم قمت خلف ظہرہ، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، فنظرت الی خاتم النبوۃ، تو میں نے نبوت کی مہر کو دیکھا، خاتم کہتے ہیں مہر کو، النبوۃ خاتم النبوۃ نبوت کی مہر کو دیکھا، بین کتفیہ جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی، مثل زر الحجلۃ ایسے جیسے چھپڑ کھٹ کی کھنڈی ہوتی ہے، یعنی جیسے یعنی ایک روایت میں جیسے آتا ہے کہ کبوتر کا انڈا جیسے اوپر سے نا تھوڑی ابری بھی ہو، ایک روایت میں ہے جیسے سیب، ٹھیک ہے۔ اور چھپڑ کھٹ اگر آپ نے دیکھا ہو، یعنی مسحری ٹائپ بنائی جاتی تھی نا، اور اس کے اوپر ایک ٹاپ پہ ایک ابری ہوئی سی چیز ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کو اس طرح سے کر لیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر موجود تھی نبوت کی خاتمے کے طور پر، یہ اور یہی وہ نشانی تھی جس کو ایک اور صحابی نے بھی دیکھ کر پہچانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ یہ نشانیاں اہل کتاب کی کتابوں میں بھی بیان ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب یہاں پر یہ چھوٹے بچے ہیں اس وقت، اور خالہ ان کو لے کر گئی ہیں، تو بیمار تھے، اور پھر ان کو سب یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ کس طرح کیا تھا کہ میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی اور وضو کیا۔ تو یہاں پر وضو کے پانی کی برکت کے لیے پھر سے یہ حدیث جو ہے وہ کتاب الوضو میں انہوں نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی پھر انہوں نے پیا تھا، اور پھر ظاہر ہے وہ شفا کے لیے پیا تھا، شفا کی نیت سے ہی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر نظر لگی ہو، نظر کا لگنا برحق ہے، ٹھیک ہے، تو نظر لگی ہو تو اس میں بھی پھر یہی کیا جاتا ہے
کہ اگر تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کس شخص کی نظر لگی ہے تو آپ اس کو کہیں کہ وہ اپنے وضو کا پانی دے دے، ٹھیک، وضو کا بچا ہوا پانی، وہ نجس نہیں ہوتا، جیسے ہم پڑھ آئے ساری حدیث میں، تو اس پانی کو آپ اپنے غسل کے پانی میں شامل کر کے اس سے غسل کر لیں تو نظر کا علاج ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اور اگر یہ نہ پتہ چلے کہ کس نے نظر لگائی ہے، بعض اوقات سیریسلی پتہ چل جاتا ہے، یعنی بچہ آپ کا بالکل ٹھیک تھا، گھر میں کوئی مہمان آیا یا تو اس کے منہ سے کوئی بات نکلی یا ویسے ہی کچھ ہوا کہ ظاہر ہے نظر برحق ہے، نظر کا تیر کام کرتا ہے، تو بچہ بیمار پڑ گیا، اب آپ کو پتہ ہے کہ کون ہو کے گیا ہے گھر سے، بعض اوقات ماؤں کی گھر والوں کی بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، تو اس کا یہ ایک ٹوٹکا ہے، ایک علاج ہے جو مسنون سکھایا بھی گیا ہے کہ جس کی نظر لگی ہو اس کو کہیں کہ اپنے وضو کا بچا ہوا پانی دے دیں، اور اگر آپ کو کوئی کہے تو مائنڈ نہ کریں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کو یہی کہہ رہا ہے کہ تم نظر ہی لگا دیتی ہو، اور اسی طرح اگر نہ پتہ چلے کہ کس کی نظر لگی ہے تو پھر بھی اس ٹوٹکے کو کیا جا سکتا ہے کسی بھی گھر میں نیک شخص کا پانی لے کر، یا یہ کہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو یعنی کوئی بھی دوسرا اگر ہے تو اس کو کہیں کہ اپنے وضو کر کے مجھے پانی دے دے، اور اس سے آپ جو ہیں وہ اپنے غسل والے پانی میں اس کو شامل کر کے تو اس سے وہ غسل کر لیں، یہ نظر کا علاج ہے۔ اور باقی جو یہاں سے وہ وضو کے باب کی جو اس کی بات ہو گئی، تو اس میں اب یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو بات ہے وہ ایک تو یہ کہ پانی پاک رہتا ہے کن کن حالات میں اور پانی نجس نہیں ہوتا، اس پہ انہوں نے کافی احادیث ہمارے سامنے دلائل کی صورت میں لائے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ایک جو بات ہم نے سمجھی وہ یہ ہے کہ بلا وجہ اگر پانی صاف ہے اور اس میں بس تھوڑے سے کوئی ذرات ہیں لیکن وہ کسی پاک چیز کے ہی ہیں، لیکن صرف شک و شبے کے طور پر پانی کو ضائع کرنا دین میں پسندیدہ نہیں ہے، خواہ آپ کے گھر میں کتنا ہی پانی آتا ہو، ٹھیک ہے، تو کہاں کہ ہم ٹوتھ برش کر رہے ہوتے ہیں اور پانی کھلا رہتا ہے، یہ عام لوگوں کی عادت ہے کہ جس وقت آپ برش رگڑ رہے ہیں دانتوں پہ تو پتہ نہیں کیا شاید کوئی سائیکولوجیکلی کوئی اس میں افیکٹ آتا ہے کہ اتنی دیر تک نل کھلا ہی رہتا ہے، اس کی بھی احتیاط کریں، چیک کریں۔ اور اسی طرح نہاتے ہوئے بچوں کو بعض اوقات دیکھیں کہ 3 سا پانی کافی ہوتا ہے اور وضو کے لیے 1 سا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے تھوڑا زیادہ استعمال کر لیا جائے، ایک چھوٹی بالٹی پانی کافی ہوتی ہے غسل کے لیے، اور ایک چھوٹا جو جگ یوزلی ہمارے گھروں میں دودھ کا آتا ہے وہ بلکہ اس سے بھی تھوڑا کم ہی پانی جو ہے وہ وضو کے لیے کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہاں کہ ہم کتنا زیادہ گھروں میں پانی استعمال کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں قلت نہیں ہے نا، اور نہ ہمیں احساس ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک ایسے ہیں جہاں پر صاف پانی پینے کے لیے بھی دستیاب نہیں ہے، نہانا، وضو کرنا یا یہ سب کام تو دور کی بات ہے، اور ایسے علاقے کم نہیں ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی، اور پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی کہ 2 بڑی نعمتیں کھجور اور پانی، ان کے بارے میں سوال بھی ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں کیونکہ ہم ان تمام کے لیے پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ میں سے جو زیادہ اس کو وقت دے سکیں تو گھر میں کوشش کیا کریں، پورا ہفتہ ہوتا ہے کہ حدیث کو نا ایک دفعہ پڑھ جایا کریں، آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کو حدیث کی جو زبان ہے نا وہ بھی آپ کی یعنی کہ لیے آسان ہوتی جائے گی، اور ووکیبلری بڑھ جائے گی عربک کی، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اس مقام پہ پہنچیں گے کہ عربی کتابوں سے استفادہ کر سکیں، یا جب آپ عربی خطبات سنتے ہیں تو ان سے استفادہ کر سکیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔